لہجہ بھی اگر ماں باپ کو اگر تکلیف دے پہنچتا ہے تو پھر وہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. تو سمجھنے کی بات ہے. ہم اگر عبادت ادا کرتے ہیں، ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کہ اگر ہمارے کم تعلیم یافتہ ہوں گے، کم پڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن تمہاری تعلیم اگر تمہیں یہ جو ادب ہے ماں باپ کا، ادب کا اگر تقاضا نہیں کرتی تو پھر وہ تمہارا علم بیکار، تمہارا علم برباد ہے، رائے گاہ ہے. اگر تم ماں باپ کے ادب کو نہیں سمجھے تو پھر علم حاصل کر کے بیکار ہے. تو یہاں پر لفظ اف کی بات جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ اف نہیں کہنا، کہ وہ لفظ اف جس سے ماں باپ کا دل آزاری ہو جائے، دل شکنی ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، ایسے الفاظ، تو وہ لفظ تو دور کی بات ہے، ویسا لہجہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو ماں باپ کا دل توڑ دے. تو رب العالمین اتنا جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل آزاری کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہ تو اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے، پھر ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے کہ ویسی تربیت کرے کہ اولاد جو ہے اولاد تمہاری فرما بردار بن جائے. تربیت کا معاملہ ہی بڑا نازک ہے. آپ تربیت اگر کریں گے ویسے تو ضرور ضرور بچہ جو ہے الحمدللہ باادب بن سکتا ہے، بانصیب بن سکتا ہے، بہت کچھ بن سکتا ہے. چلیے اس کے بعد اب کہیں نہ کہیں ہر دو میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں خامی نکالنا نہیں ہے بلکہ اصلاح کرنا ہے. خامی نکالنا، تنقید کرنا یہ مقصد نہیں ہے. یہ مقصد ہمارا ہونا بھی نہیں چاہیے، کسی امت مصطفیٰ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصلاح ہونا چاہیے، خیر ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے، عبادت کی بات آئی اور اب اللہ کے ساتھ ہمسر کسی کو نہیں ٹھہرانا، برابر نہیں سمجھنا، سمجھنے کی بات آئی. اس کے بعد جو ہے ماں باپ کے جو ہے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات آئی. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو. بڑا نازک معاملہ ہے. پڑوسی کا لفظ آتے ہی جو ہے کئی چہرے، کئی تکلیفاں، کئی مظلوم ٹوٹے ہوئے دل سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیے اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کوئی پڑوسی کو، تو اسے نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے بھی 3 حقوق ہیں، اور پڑوسی بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جن پر 3 حقوق ہوتے ہیں، دوسرا وہ پڑوسی ہوتا ہے جس پر 2 حقوق ہوتے ہیں، اور تیسرا وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کا صرف 1 حق ہوتا ہے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ پہلا وہ پڑوسی ہے جو کہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پڑوسی ہوتا ہے، پھر تیسری بات رشتہ دار ہوتا ہے. تو ایک تو مسلمان ہے، پھر پڑوسی ہے، پھر رشتہ دار ہے. اب اس کے 3 ہوئے، پڑوسی کے 3 حقوق ادا کرنا ہے. 3 میں سے بھی اگر بندہ کہیں نہ کہیں خامی کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. گناہ کبیرہ کہہ رہا ہوں میں، جو گناہ کبیرہ صرف توبہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے، 5 وقتہ نماز پڑھنے سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. نمازیں پڑھنے سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ خدا کی قسم سچی توبہ کرنے سے اور جن کی دل آزاری ہوئی بھی ان سے معافی مانگنے سے ختم ہوتے ہیں. سچی توبہ ہونا اور ان سے معافی مانگنا اور اپنی گناہوں پہ، اپنے خامیوں پہ، دل چکنی، دل آزاری پہ ان کے سامنے نادم ہونا، تو تمہاری عبادت قبول ہو سکتی ہے. دل آزاری، دل چکنی پڑوسی کے ہوا، نہ آپ مسلمان کا حق ادا کرے، نہ آپ رشتہ داری کا حق ادا کرے، نہ آپ پڑوسی کا حق ادا کرے. یہ 3 لوگ ہیں تمہارے سامنے. یہاں ایک تو مسلمان ہے آپ کے بازو، دوسرا وہ رشتہ دار ہے، تیسرا وہ پڑوسی ہے. تو یہ 3 حقوق کو آپ کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کرنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کی فرمان کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. یہ پہلا 3 حقوق ہوئے. دوسرا وہ حقوق، ایک تو وہ مسلمان ہے اور دوسرا پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے بھی 2 حقوق ادا کرنا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں تیسرا وہ ہے جب نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، بس صرف کیا ہے، پڑوسی ہے اور وہ غیر مسلم ہے. غیر مسلم. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا، اسوہ حسنہ تھی کہ میرے آقا و مولا مشرکین اور یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا کرتا کہ مسلمان بھائی کے ساتھ کیا کرتے تھے.
وہی اخلاق میرے آقا کے تھے. آپ نے حقوق ادا کرنے میں آپ نے اس کو جو ہے یہودی نہیں سمجھا, پڑوسی کو جو ہے اپنے مشرک نہیں سمجھا, بلکہ آپ نے اس کو اپنا پڑوسی سمجھ کر اس کے ساتھ بہترین آپ نے حسن سلوک کیا. اور آقا کی اداؤں کو دیکھ کر وہ کفار و مشرکین کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوئی اور اسلام کی شمع روشن ہوئی. تو یہ تین حقوق, تین طریقے کے جو پڑوسی ہیں ہمارے, جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. تو اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, معلوم کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ بازو ایک پڑوسی ہے. بازو والے صاحب جو ہے کچھ کیلا مار دے رہی, چھوٹا کیلا مار رہی, بازو والے صاحب آ کے جو ہے ایسے الفاظ بول دیے ان کو کہ وہ خاموشی سے اپنے اندر پانی پانی ہو گئے. کوئی بڑا جو نقصان خسارہ نہیں ہو رہا تھا, لیکن آپ اپنی ضرورت کی چیز کچھ کام کر رہے تھے, آواز بازو چلی گئی اور انہوں آ کے لڑنا شروع کر دیا. دیکھیے آپ کیسے حقوق ہے ہمارے, ایسے کیسے حقوق ہے. اور ہم پڑوسی کے حقوق ہے. پاکی آدھا ایمان ہے ہمارے پاس. مسلمان ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مسلمان کو پاک صاف رہنا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں حدیث میں ہر جگہ آقا و مولا فرماتے ہیں جو پاکی آدھا ایمان ہے, جتنا بندہ پاک صاف رہے گا وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور اگر ہم جائزہ معاشرے کا لیں اتنا ہی گندا ہمارا مسلمان ہے. کفار و مشرکین آج اتنے پاک صاف ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قرآن اور حدیث کو, اللہ کے فرمان کو انہوں نے لے لیا, مانتے نہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے لے لیا, اور ان کی جو گندگی ہے رہن سہن وہ ہمارے پاس آ گیا. بڑی افسوس کی بات ہے. ہم اگر جائزہ لیتے ہیں, ہمارا اپنا معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور پاکی آدھا ایمان ہے تو بچہ زندگی سارا بچپنا پڑھ لیتے چلے جاتا, انہیں بڑے ہوئے بھی نہیں سمجھتا. وہی گندی جو ہے ماحول گندا, معاشرہ گندا, سب کچھ یعنی ہر طرف نقصان دہ نقصان ہمارے لیے. پڑوسی کا حق کہاں ہے؟ یعنی ہمارے کچرے سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا. ہماری زبان پرا گندا ہو, ہمارے اخلاق کچھ بھی ہوں گے, لیکن ہمارے کچرے سے بھی گندگی نہیں ہونا, تکلیف نہیں پہنچنا پڑوسی کو. اگر اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ اگر بندہ سمجھ جائے تو پھر آج سے ہمارا معاشرہ سدھر جائے. گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں اگر معلوم ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بہترین ہو جائے. بڑی افسوس کی بات ہے. پڑوسی کے حقوق معلوم کیسے ہوں گے جبکہ ہمارے بچے کے ذہن میں, ہمارے بچے کے دل و دماغ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ نہیں ہے, سیرت مصطفیٰ اس کے اندر نہیں ہے, سیرت صحابہ اس کو نہیں معلوم, تو اس کو پڑوسی کے حقوق کیسے معلوم ہوں گے؟